السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کا سبق نمبر 12 ہے جس کا نام ہے زمین کی خیر نہیں، زمین کی خیر نہیں۔ تو یہ ڈیلیٹڈ لیسن ہے گورنمنٹ کی طرف سے آج اس سال، لیکن اس میں جو گرامر ہے، زبان شناسی ہے، وہ پڑھایا جائے گا اور اس منتھ کے ایگزام میں یہ آپ کو ٹیسٹ لیا جائے گا اس کا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کھولیے پیج نمبر 112، صفحہ نمبر 112، پیج نمبر 112، ٹھیک ہے؟ اس میں دیکھ لیجئے بٹ 4 لفظیات، بٹ 4 لفظیات۔ الف، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 غرق، نمبر 1 غرق، غرق کے معنی ڈوبنا، غرق کے معنی ڈوبنا، ٹھیک ہے؟ میرا بھائی پانی میں غرق ہو رہا تھا، ٹھیک ہے؟ یا ایک لڑکا پانی میں غرق ہو گیا، اس طریقے سے آپ کچھ بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 2 فضا، فضا کے معنی موسم، انوائرمنٹ، کلائمیٹ، ٹھیک ہے؟ فضا، مدینے کی فضا بہت اچھی ہے، یا آج فضا گرم ہے، آج فضا گرم ہے، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ گمان، گمان کرنا، یہ گمان، غلط گمانی گناہ ہے، یا ہر انسان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اس طرح سے جملہ بنائیے۔ نمبر 4 محدود، محدود کے معنی مختصر، ایک محدود مدت بولتے، دیکھیے جی حدود میں ہے، محدود، ایک محدود مدت کے لیے آیا ہوں، میرے پاس مدت محدود ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا پورشن محدود ہے، کچھ بھی آپ چھوٹا سا سینٹنس بنا سکتے ہیں۔ مہلک، مہلک معنی ہلاک کرنے والا، کرونا وائرس مہلک بیماری ہے، کرونا مہلک بیماری ہے، اس طرح سے آپ سینٹنس بنائیے، بہت آسان ہے، کوشش کیجئے، بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے بٹ بے چھوڑ دیجئے، بٹ جیم، اس میں لکھا ہوا ہے ذیل کے الفاظ کی جمع لکھ کر واحد اور جمع دونوں کو ایک ہی جملوں میں استعمال کیجئے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو واحد اور جمع دونوں جملوں میں استعمال کرنا، یہ میں ٹیسٹ میں نہیں دے رہا ہوں آپ کو، صرف الفاظ دوں گا، اس میں اگر واحد ہے تو جمع لکھنا ہے آپ کو، جمع ہے تو واحد لکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر خود کتاب میں مثال دیے ہیں۔ نمبر 1 طرف، نمبر 1 طرف، اس کی جمع آئے گی اطراف، کیا ہوا؟ اطراف۔ اس کے بعد دوسرا ہے حال، اس کی جمع آئے گی حالات، کیا آئے گی جمع؟ حالات۔ نمبر 3 جنگل، اس کی جمع آئے گی جنگلات۔ اس کے بعد آئے گا عضو، عضو کے معنی پارٹ آف باڈی، اعضاء جمع۔ اس کے بعد آئے گی تحقیق، جمع آئے گی اس کی تحقیقات، ٹھیک ہے؟ تو آخری ہے وسیلہ، جمع ہے وسائل، جمع ہے اس کے وسائل، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ ہم اس کو زبان شناسی اور قواعد کو رب کر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب اس میں سوال کیسے ہوگا آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، ذیل کے الفاظ میں سے جمع واحد یا واحد جمع بنائیے، یعنی لفظ اگر ہم واحد دیے ہیں تو اس کی جمع بنانا ہے آپ کو، اگر جمع دیے ہیں تو واحد۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے دیا ہے نمبر 1 حال، تو آپ کو لکھنا ہے جواب حالات۔ نمبر 2 میں اگر ہم نے دیا ہے جنگلات، تو آپ کو اس کا واحد لکھنا ہے جنگل، اس طریقے سے۔ جمع دیا اگر اعضاء تو آپ کو لکھنا ہے عضو، اس طرح سے جمع دیا ہو تو واحد، واحد ہے تو جمع لکھنا ہے، بس، ٹھیک ہے؟ چلیے نیکسٹ پیج دیکھ لیجئے، بٹ نمبر 7 زبان شناسی۔ جس طرح حروف کا مجموعہ لفظ کہتا ہے، حروف کا مجموعہ لفظ کہتا ہے، حروف حرف کی جمع ہے، اچھا سے سمجھ لیجئے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، حروف جمع ہے، حرف اس کے واحد ہے، حرف
اس کی جمع ہے حروف. حرف کے معنی لیٹر، لیٹرز. سمجھ رہے؟ حرف معنی لیٹر، سنگل ایک لیٹر. حروف لیٹرز، حروف لیٹرز. حروف مل کے، حروف آپس میں مل کے لفظ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ لفظ بنے گا. ٹھیک ہے، جیسے لیٹرز مل کے ورڈ بنتا ہے. اور لفظ کی جمع، یہ لفظ واحد ہے، لفظ کی جمع الفاظ. لفظ کی جمع الفاظ. لفظ بولتے ورڈ اور جمع الفاظ ورڈز. ٹھیک ہے، چند ورڈز ملتے ہیں، چند ورڈز آپس میں جب ملتے ہیں سینٹینس بنتا ہے. اسی طریقے سے اردو میں چند الفاظ کا مجموعہ ملنے سے جملہ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ جملہ، سینٹینس. کیا بنتا ہے؟ جملہ، سینٹینس بنتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. جس طرح حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے، اسی طرح لفظوں کا مجموعہ جملہ کہلاتا ہے. جملہ بس دیکھ لیجئے. جملہ الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے کچھ معنی و مفہوم ادا ہوتا ہے جملہ کہلاتا ہے. الفاظ کا وہ مجموعہ، الفاظ ہیں یہ، الفاظ بولتے ورڈز، لیٹرز نہیں ہے. لیٹرز بولتے حروف. لیٹرز کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے. الفاظ کا مجموعہ جملہ. الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کچھ معنی و مفہوم ادا ہوتا ہو اس کو جملہ کہتے ہیں. اچھا سا یاد رکھ لیں آپ. جیسے احمد اردو پڑھاتا ہے. احمد اردو پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چند الفاظ ہے. احمد ایک لفظ ہے، اردو ایک لفظ ہے، پڑھاتا ایک لفظ ہے، ہائی ایک لفظ ہے. یہ چاروں الفاظ کا مجموعہ، اس سے ایک معنی، ایک مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے. احمد اردو پڑھاتا ہے. ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو جملہ کہتے ہیں. اچھا سا آپ ذہن نشین کر لیں. ٹھیک ہے، چلیے بچوں ان جملوں کو پڑھیے. نمبر 1 احمد پڑھتا ہے. نمبر 2 شاداں کتاب پڑھتی ہے. شاداں کتاب پڑھتی ہے. پہلے جملے میں احمد کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ پڑھتا ہے. پہلے جملے میں احمد کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ وہ پڑھتا ہے. جملے میں جس کے تعلق سے کچھ کہا جائے، جس کے تعلق سے کچھ کہا جائے وہ مبتدا کہلاتا ہے. مبتدا، اس لفظ کو اچھا سا یاد رکھ لیں. میم بے تے دال الف حمزہ مبتدا. الف جو ہے یہاں پہ لکھ بھی سکتے ہیں، حمزہ نکال بھی سکتے ہیں، مرضی آپ کی. ٹھیک ہے جی. میم بے تے دال الف مبتدا. ٹھیک ہے جی. اس میں کہا جا رہا ہے، دیکھ لیجئے، جملے میں جس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے، جملے میں جس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں. جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں. تعلق مطلب بارے میں. یہ جس تعلق سے کہا جا رہا ہے، جس تعلق سے کہا جا رہا ہے اس کو خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. احمد اردو پڑھاتا ہے. احمد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اردو پڑھاتا ہے، تو احمد کیا ہوا؟ مبتدا. احمد کیا ہوا؟ مبتدا. ان کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ پڑھاتا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ جس بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ پڑھاتا ہے. وہ کیا ہے؟ خبر. سمجھ گیا؟ پڑھاتا ہے، یہ کیا ہے؟ خبر ہے. خبر دے رہے ہیں کہ احمد اردو پڑھاتا ہے. یہ دیکھیے دوسرے جملے میں شاداں مبتدا ہے. دیکھ لیں اس میں کیا دوسرا جملہ کیا تھا؟ شاداں کتاب پڑھتی ہے. تو شادان کیا ہے؟ شادان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ مبتدا ہے شادان. اور کیا کرتی ہے نا؟ کتاب پڑھتی ہے، یہ خبر ہے. کتاب پڑھتی ہے، خبر ہے. ٹھیک ہے. میں 2-3 اور ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. عبداللہ نماز پڑھتا ہے. یس، عبداللہ کیا ہوا؟ مبتدا. نماز پڑھتا ہے، خبر. نماز پڑھتا ہے، خبر. ٹھیک ہے. اسکول آج کھلا ہے. اسکول آج کھلا ہے. اسکول مبتدا، کھلا ہے خبر. ٹھیک ہے جی.
اب پپا جی یا والد صاحب یا ڈیڈی جو ہے آفس کو گئے، تو پپا جی یا ابا جو فرسٹ میں لفظ ہے وہ کیا ہے؟ مبتدا، اور آفس گئے ہیں یہ خبر. ٹھیک ہے، ویری گڈ. چلیے نیکسٹ ہے. ان جملوں میں احمد اور شاداں اسم ہیں. احمد اور شاداں کیا ہے؟ اسم ہیں. اسم بولے تو نون. احمد اور شاداں کیا ہے؟ نون ہے، اسم بولتے ہیں جی. اسم کا اپوزٹ کیا آتا ہے جی؟ ورب. ورب نہیں ہے یہاں، فعل نہیں ہے، اسم ہے. اسم ہے اور مبتدا ہے، تو مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے. مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے. مبتدا کا اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جملہ جہاں سے شروع ہو رہا، جملہ جہاں سے ابتدا ہو رہا، سینٹنس جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کو، اس لفظ کو مبتدا کہتے ہیں جی. مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے، جبکہ پڑھتا ہے فعل ہے. پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، پڑھتی ہے، یہ کیا ہے؟ فعل ہے، ورب ہے، وہ خبر ہے. خبر جو ہے فعل اور اسم دونوں ہو سکتے ہیں. اسم اور فعل دونوں بھی ہو سکتے ہیں خبر، لیکن مبتدا صرف اسم ہوگا. مبتدا صرف اسم ہوگا، لیکن خبر اسم اور فعل دونوں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر لڑکا پڑھتا ہے، یا احمد کو لے لیجیے، احمد کتاب پڑھتا ہے. پڑھتا ہے، پڑھتا ہے کیا ہے؟ فعل ہے، خبر بن رہی ہے. نیکسٹ دوسرا سینٹنس دیکھیے، احمد اچھا لڑکا ہے. یہاں ورب نہیں ہے، یہاں اسم ہے، فعل نہیں ہے. اچھا لڑکا بھی خبر ہے، یعنی خبر اسم اور فعل دونوں بن سکتے ہیں، مبتدا صرف اسم ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے اس کے بعد دیکھ لیجیے، جملہ. ایک جملہ دو عناصر پر مشتمل ہوتا ہے. ایک جملہ دو عناصر پر مشتمل ہوتا ہے. جس طریقے سے بائک، سائیکل وغیرہ دو پہیوں پر رہتا ہے، تو اس طریقے سے جملہ دو عناصر پر مشتمل ہوتا ہے. ایک مبتدا نمبر 1 اور نمبر 2 خبر، یہ دونوں چاہیے. مبتدا اور خبر دونوں رہے تو وہ جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر مبتدا اور خبر نہیں ہے، صرف مبتدا ہے یا خبر نہیں ہے، خبر ہے مبتدا نہیں ہے، تو جملہ مکمل نہیں بنتا. اچھا سا سمجھ لیجیے بیٹا. جملہ بنانے کا مبتدا ہمیشہ شروع میں ہوتا ہے جو اسم ہوتا ہے. مبتدا ہمیشہ شروع میں، سٹارٹنگ کو ہی مبتدا، جس سے شروع ہو رہا اس کو مبتدا کہتے ہیں. ابتدا سے مبتدا. ٹھیک ہے، جو شروع میں ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، جو اسم ہوتا ہے. خبر مبتدا کے بعد کا حصہ ہے. خبر مبتدا کے بعد کا حصہ ہے، جو فعل ہے یا اسم وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے. یا تو فعل ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے، خبر اس پر مشتمل ہوتا ہے، اس کو خبر کہتے ہیں. جملہ بنانے کا طریقہ، جملے میں پہلے، جملہ بنانے کا طریقہ آپ ذہن میں رکھ لیں. کیا ہے جملہ بنانے کا طریقہ؟ جملہ کیسے بنتا ہے؟ جملے میں پہلے فاعل ہوتا ہے. جملے میں پہلے فاعل، کام کرنے والا. مثال کے طور پر میں یہاں پر آپ کو ایک سینٹنس لکھ کے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ اس پر غور کیجئے. جی، سب سے پہلے کیا آتا ہے جملے میں؟ فاعل. احمد کیا ہے؟ فاعل. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ مفعول. کتاب. اس کے بعد کیا تھا؟ فعل. پڑھتا ہے. اچھا سا سمجھ لیجیے، احمد فاعل یعنی کام کرنے والا، کتاب مفعول جس پر کام کا اثر ہوا. کیا کر رہا ہے؟ کیا پڑھ رہا؟ مفعول کتاب. پڑھتا ہے فعل. کیا ہے؟ پڑھتا ہے فعل. پڑھنا کام ہے، ورب، فعل. پڑھنے والا کون ہے؟ احمد. فاعل، کام کرنے والے کو اردو میں بولتے ہیں اور عربی میں بولتے ہیں فاعل، کام کرنے والا. کیا کر رہے ہیں؟ کتاب پڑھ رہے ہیں، تو کتاب و مفعول. مثال کے طور پہ عبداللہ کھانا کھا رہا ہے. کھانا کھانا فعل ہے. عبداللہ سب سے پہلے سٹارٹنگ آتا فاعل. کیا کھا رہا ہے؟ کھانا کھا رہا. کھانا مفعول. کھانا مفعول. ٹھیک ہے. استاد سبق پڑھا رہا ہے. استاد فاعل، سبق مفعول، پڑھا رہا ہے فعل. ٹھیک ہے. ابا آفس جا رہے ہیں. ابا فاعل،
ऑफिस मफूल और जा रहे हैं फेल। समझ में आ गया आपको? चलिए वेरी गुड। जैसे तैयबा खत लिखती है, यार एक सेंटेंस देखिए, देखिए तैयबा खत लिखती है, ठीक है। तैयबा फाइल, खत मफूल और लिखती है फेल। समझ में आ गया? तैयबा काम करने वाली, क्या कर रही है ना? लिखती है, लिखने का काम करने वाली, लिखना काम। क्या काम है वो? खत मफूल, खत लिख रही है, ड्राइंग कर रही है, या क्लास वर्क कर रही है, या होमवर्क कर रही है, या खाना पका रही है। तैयबा पका रही है क्या? खाना। खाना मफूल, खाना मफूल, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। फेल फाइल, क्या कर रही है? वो मफूल, काम का असर जिस पर हो। मश्क देखिए एक्सरसाइज में, अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। सबको रीडर वर्क भी कराया मैंने। इन जुमलों में मुब्तदा और खबर की निशानदेही कीजिए। देखिए, राशिद रोजाना नमाज पढ़ता है। राशिद रोजाना नमाज पढ़ता है। यस, आप लोगों को आता है? जी, इसमें मुब्तदा कौन? राशिद, वेरी गुड, पहले ब्रैकेट में लिखना है। खबर कौन? नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ता है। नंबर 2, तलबा मैदान में खेल रहे हैं। वेरी गुड, तलबा मुब्तदा, खेल रहे हैं खबर। और ये मैदान है, ये मैदान क्या है? वो मफूल होता है, उसको छोड़ दीजिए। लड़कियां गाना गा रही हैं। लड़कियां मुब्तदा, गाना गा रही हैं, गाने को छोड़ देना, गा रही हैं खबर। परिंदे चहचहा रहे हैं। परिंदे मुब्तदा, चहचहा रहे हैं खबर। किताब अच्छी है, किताबें अच्छी हैं, किताबें मुब्तदा और अच्छी हैं खबर। वेरी गुड, माशाल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपको समझ में आ गया। इसी का जो है एग्जाम और टेस्ट लिया जाएगा। अच्छा सा समझिए और समझ के आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। इसी में पेज नंबर 110, सफा नंबर 110 में बिट जीम सबसे नीचे, बिट जीम सबसे नीचे देख रहे हैं आप जी। ये जो है पैराग्राफ कहां से? जमीनी दर्जे हरारत में इजाफे के बाइस। यहां से आपको पैराग्राफ मुकम्मल पढ़ना है। नेक्स्ट पेज ऊपर की लाइन हाफ, नेक्स्ट पेज ऊपर की लाइन हाफ तक अच्छी तरह से रीड करना है। रीड के 5 मार्क्स रीडिंग के, और आपके क्लास वर्क कंप्लीटिंग के 5 मार्क्स, और ये 10 मार्क्स का पेपर। समझ में आ गया बेटा? चलिए, अल्लाह हाफिज।